کربل کی کہانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائم ٹی وی کے ساتھ ماہ سیام پروگرام میں ندا زیدی آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ ہیں محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ جو کہ معروف دینی مذہبی اسکالر ہیں اور آپ ان کو مختلف چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں. نہ پوچھ آج ہم سے یہ صدمہ عظیم ہے، نہ پوچھ آج ہم سے یہ صدمہ عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ امت یتیم ہے. معزز ناظرین کرام، آج روز شہادت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. یعنی آج وہ دن ہے کہ جب زینب کبریٰ یتیم ہو گئیں. آج وہ دن ہے کہ خاتون جنت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ غمگین ہوئی. آج ہم شہادت حضرت علی ابن ابی طالب کا تبصرہ کریں گے. ناظرین کرام، علی نام ہے بلندی کا. آپ ذات علی کو ہر پہلو سے دیکھیں، ہر چیز میں بلندی نظر آئے گی. شجاعت میں، سعادت میں، سخاوت میں، دیانت میں، امانت میں، عبادت میں، شہادت میں، ہر چیز میں علی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ، آج کا میرا سوال ہے، اللہ نے قرآن میں مولا علی کی شان میں کون کون سی آیتیں نازل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قائم ٹی وی کے زیر اہتمام کیونکہ آج کی یہ ٹرانسمیشن ہے شہادت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر، تو میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، تمام عالم اسلام کو، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، خود وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتی ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کی اس عبادت کو قبول مقبول فرمائے کہ ہم سب یہاں پر اس وقت موجود ہیں اور شہادت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بیان کر رہے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے اپنے خوبصورت انٹرو میں فرمایا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہیں کہ شجاعت، عبادت، سخاوت، عبادت، دیانت، دنیا کی ہر خوبی، فضائل کی ہر حد کمال مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے در دولت پر موجود ہے. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جب ذکر ہو تو میں کیا اس سے بڑھ کر کہوں کہ علی مومنین کے مجمع میں ہوتے ہیں تو امیر المومنین کہلاتے ہیں. سبحان اللہ. علی متقین کی بز میں آتے ہیں تو امام المتقین کہلاتے ہیں. سبحان اللہ. علی بہادروں کے درمیان میں ہوتے ہیں تو علی شیر خدا کہلاتے ہیں. علی سرزمین عرب پر آتے ہیں تو امیر عرب کہلاتے ہیں. علی رسول کے گھر میں جاتے ہیں تو داماد پیمبر کہلاتے ہیں. علی بطول کے حجرے میں جاتے ہیں تو زوج بطول کہلاتے ہیں. علی قرآن کی منزلوں میں آتے ہیں تو امام مبین کا لقب حاصل کرتے ہیں. علی منبر رسول پر آتے ہیں تو خطیب منبر سلونی کی منزلت کو پہنچتے ہیں. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کائنات آدم و عالم کی وہ عظیم ترین شخصیت ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار پایا، جن کا ذکر کرنا عبادت قرار پایا، جن کی محبت کو دل میں بسانا عبادت قرار پایا. علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب عبادت کی منزل پر آتے ہیں تو کل ایمان کا لقب حاصل کرتے ہیں. جب سخاوت کی منزل پر آتے ہیں تو آیہ حل عطا کا نزول ہو جاتا ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اگر بستر رسول پر سو گئے تو رضائے پروردگار کے مالک بن گئے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب میدان جنگ میں شجاعت کے جوہر دکھایا کرتے تھے تو فرش والے عرش والے بھی جھوم جھوم کر داد شجاعت دیا کرتے تھے کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار اور لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یعنی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام قرآن ناطق ہیں. وہ قرآن صامت ہے جو کہ 30 سپاروں کے مجموعہ آج ہمارے پاس موجود ہے. اور مولا کائنات نے خود اپنے آپ کو قرآن ناطق کہا کہ جب ایک جنگ میں دشمن کے لشکر نے اپنے نیزوں پر قرآن کو بلند کر لیا. مولا کائنات کی لشکر کے بھی کچھ سپاہی تھے جو کہ مبتلا فریب ہو گئے اور انہوں نے مولا کائنات سے آ کر کہا کہ یا علی اسی قرآن کے واسطے ہم جنگ کر رہے ہیں، قرآن نیزوں پر بلند ہے. مولا کائنات نے فرمایا کہ اے نادانو، کسی فریب میں نہ آنا، وہ قرآن صامت ہے تو کیا ہوا، انا
القرآن الناطق, मैं बोलने वाला कुरान हूँ. तो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इरशाद फरमाया कि अल कुरान मल अली व अली मल कुरान, यानी कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है. तो हजरत अली का जिक्र कुरान के साथ साथ है. बल्कि कुरान मजीद के लिए उलमाए इकराम ये फरमाते हैं कि जहाँ जहाँ पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू की आयत का नुज़ूल हुआ है तो मोमिनीन के रासो रईस, यहाँ पर इससे मुराद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं. और कम अज़ कम 6666 आयात में उलमा फरमाते हैं, अहले तशय्युअ की बात नहीं करती मैं, अहले तसन्नुन की बात करती हूँ, कि कम अज़ कम 313 आयात ऐसी हैं जो कि बिलखुसूस हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई. रिवायत ये बताती है कि एक दफ़ा मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा के मिंबर से खुतबा इरशाद फरमा रहे थे. सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि जब अली अमीरुल मोमिनीन खुतबा इरशाद फरमाया करते थे तो सामईन पर सुकूत छा जाया करता था. मजमे की समझ में नहीं आता था कि वो अली अमीरुल मोमिनीन का खुतबा सुन रहे हैं, वो यहाँ पर क्या बोले अली अमीरुल मोमिनीन से. मगर फिर भी वहीं पर किसी साहिल नुक्तावर ने सवाल किया, कहा कि या अली अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाइए कि जो कुरान में इतनी आयत आपकी शान में नाजिल हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपको कौन सी आयत पसंद है जो कि आपकी अपनी शान में नाजिल हुई हो. अब निदा मैं कहती हूँ कि अगर मुझसे आपसे कोई पूछ ले कि जी आपको अपने अंदर क्या पसंद है, तो हम शायद अपनी ज़िंदगी को देखना शुरू करेंगे. हम बड़े सलीक़ामंद हैं, हम बड़े इबादत गुजार हैं, हमारे अंदर ये खूबी, हमारे अंदर वो खूबी, हम अपने बच्चों को यूँ पालते हैं वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हमारे जहन में आएगा. तो ये तो हम जैसों की बात है. वहाँ अली अमीरुल मोमिनीन है कि जिनके दर पर कायनात के तमाम तर फज़ाइल सजदा किया करते हैं. अली अमीरुल मोमिनीन ने सोचने के लिए कोई वक्त नहीं लिया. मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद में जो इतनी आयत मेरी शान में नाजिल हुई हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो आयत मुझे पसंद है वो है कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब. यानी ये वो आयत है कि जिसमें मौलाए कायनात फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने अपने रसूल की रिसालत के वास्ते मेरे अपने साथ मुझ अली का नाम लिया. अब वो परवरदिगार आलम ना निगाहों में आज समा सकता है, ना सामने आ सकता है, ना मुजस्सम हो सकता है. तो अब रिसालत की गवाही के वास्ते कौन सी एक शख्सियत है? यकीनन अली अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत है. तो इसी तरीके से हम कुरान मजीद की जितनी आयत को बयान करते चले जाएंगे उसमें अली अमीरुल मोमिनीन का जिक्र ज़रूर आता जाएगा. डॉक्टर साहिबा, अल्लाह ताला ने मौला मुश्किल कुशा को अपना गवाह क्यों बनाया? मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, यानी यही आयत जो कि मैंने अभी पढ़ी है, यही आयत दलील है. यही आयत दलील है कि रिसालत की गवाही के वास्ते मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शख्सियत है. देखिए, गवाह वो हुआ करता है जो कि तमाम तर मामलात से वाकिफ़ हो, जो कि मामले की जुज़ियात से भी वाकिफ़ हो. मसलन दुनियावी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जाता है तो वहाँ पर जिस वक्त मुद्दई किसी गवाह को अपने साथ ले जाने की करता है तो वो कम से कम गवाह ऐसा होता है कि जिसने उस मंजर को अपनी आंखों से देखा हो, कम से कम वो उसकी तमाम तर जुज़ियात को जानता हो. मुझे दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिएगा, आलम इस्लाम में कौन सी ऐसी शख्सियत थी अली अमीरुल मोमिनीन के सिवा? सहाबा कराम उनकी अज़मत सर आँखों पर, लेकिन सहाबा घर के बाहर थे, वो घर के अंदर नहीं आ सकते. शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हमारी जान कुर्बान हो उन पर जो जुज़्वे रिसालत है, लेकिन फ़ातिमा ज़हरा घर के अंदर हैं, घर के बाहर नहीं हैं. मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वो अजीम शख्सियत है जो कि सफ़र में, हज़र में, महराब में, मिंबर में, फ़र्श पे, अर्श पर, हर जगह पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अजीम रिसालत की जद्दोजहद हमको नज़र आती है उसमें भी मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मक्के की मंजिलों से, यानी 40 बरस की उम्र में रसूल ने ऐलान रिसालत फरमाया है और अली इब्न अबी तालिब की उम्र 10 बरस की है. दावत ज़ुल अशीरा में जब अली इब्न अबी तालिब ने
حمایت و نصرت کا اعلان کیا، وہاں سے لے کر دعوت ذوالشیرہ سے لے کر تمام تر اسلام کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے شب ہجرت بستر رسول تک، شب ہجرت بستر رسول سے لے کر غدیر خم کے میدان تک، غدیر خم کے میدان سے لے کر مسجد کوفہ کی محراب شہادت تک، اور مولائے کائنات کے اس نعرے تک کہ جب مولائے کائنات نے خود ارشاد فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ ہمیں کوئی منزل ایسی نظر نہیں آتی کہ جس میں رسول کے ساتھ ساتھ علی موجود نہ ہو یا علی ابن ابی طالب عالم اسلام سے جدا ہوئے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے لیے پروردگار عالم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت سے کن کن لوگوں کو فائدہ ہوا، اور ابن ملجم کو مولا سے کیا دشمنی تھی آخر؟ اچھا، یہ سوال آپ کو بہت زیادہ تفصیل طلب ہے، اس کے لیے ذرا مجھے زیادہ وقت چاہیے ہوگا۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ کس کو فائدہ پہنچنا تھا؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت سے تمام اسلام دشمنوں کو فائدہ پہنچنا تھا، تمام طاغوتی قوتوں کو فائدہ پہنچنا تھا، تمام باطل پرستوں کو فائدہ پہنچنا تھا، اور ان کے عزائم کو فائدہ پہنچتا تھا کہ جن کا یہ خیال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم اسلام کا خاتمہ کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کی تفسیر ہمیں ملتی ہے، اس کی تفصیلات روایات ہم کو ملتی ہیں تاریخ اسلام میں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کئی بیٹوں کی وفات ہو چکی، تو اب یہی جو عزائم تھے انہی لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ کتنے دنوں کی ہے رسول کی زندگی، نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان کا یہ کہنا تھا نقل کفر کفر نباشد کہ جب رسول اس دنیا سے گزر جائیں گے تو پھر نعوذ باللہ من ذالک ہم ہوں گے، ہمارا کفر ہوگا، ہمارا شرک ہوگا۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایسی تھی جو کہ ہر مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، غدیر خم کے مقام پر ولایت علی کا اعلان فرما دیا، اکملت لکم دینکم کی آیت کا نزول ہو گیا، اس کے بعد سلسلہ امامت کا آغاز ہوا۔ اور جب سلسلہ امامت کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے ظاہری خلافت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے چھین لی گئی، لیکن علی حجت خدا تھے، علی وقت کے امام تھے، علی معصوم منصوص من اللہ تھے، علی فرستادہ پروردگار تھے، علی اپنے فرائض سے ہرگز دور نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اسلام کی تاریخ میں بار بار یہ جملہ ملتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، یا علی کی شخص جب بھی اسلام پر کوئی وقت آ گیا، علی دربار خلافت میں بھی گئے ہیں، مولا کائنات نے وہاں پر بھی جا کر اسلام دشمنوں کے سوالات کا جواب دیا۔ بالکل ویسے ہی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کبھی جمل کے ذریعے، کبھی صفین کے ذریعے، کبھی نہروان کے ذریعے اسلام کی اصل صورت کو بچایا، اسلام کے اصل اصولوں کو بچایا۔ تو یوں کہہ لیجئے آسان الفاظ میں کہ جو اسلام کے دشمن تھے وہی در حقیقت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شہادت سے انہی کو فائدہ پہنچتا تھا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، وقفے کی جانب جاتے ہیں، انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ قائم ٹی وی کے زیر اہتمام ماہ سیام پروگرام میں ندا زیدی حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، 40 ہجری کا جب رمضان انسانوں کے لیے رحمت بن کے آیا تو مولا علی مشکل کشا بار بار لوگوں کے نزدیک ایک ہدایت کرتے کہ سمجھ جاؤ آج بھی، ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور وہ وقت قریب ہے کہ جب میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، اور پھر تم پچھتاؤ گے اور کہو گے کاش ہم بات مان لیتے، کاش ہم کچھ پوچھ لیتے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، ابن ملجم کا میں نے آپ سے پہلے سوال کیا تھا، ابن ملجم کو مولا مشکل کشا سے کیا دشمنی تھی؟ نہیں، ابن ملجم کو مولا کائنات سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بلکہ یہ دشمنی اسلام سے دشمنی تھی، اس لیے کہ اس کے جو ناپاک عزائم تھے وہ در حقیقت اسلام کی مخالفت میں تھے۔ بلکہ ابن ملجم کے لیے ہمیں ایک یہ روایت بھی ملتی ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس کو کہا کہ تمہارے ہاتھ میرے خون سے رنگین ہوں گے،
یہ ہمیشہ سے مولا کائنات کا دشمن نہیں تھا. اس نے کہا یا علی امیر المومنین یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی انسان کو کسی وقت اپنے اوپر بڑا یقین ہوتا ہے نا کہ میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا, لیکن بعد میں وہ وہی کام کر بھی دیتا ہے. تو اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. مولا کائنات نے فرمایا کہ میری نظر وہاں تک دیکھ رہی ہے جہاں تک تم نہیں دیکھ سکتے. یقیناً تمہارے ہاتھ جو ہیں وہ میرے قتل سے, خون سے رنگین ہوں گے. اس نے کہا کہ یا علی اچھا ایسا کیجئے کہ آپ مجھے قتل کر دیجئے, نہ میں زندہ رہوں گا نہ میں یہ کروں گا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے وہ خوبصورت جواب ارشاد فرمایا جو کہ تاریخ میں رہتی دنیا تک مولا کائنات کی وجہ سے ضرب المثل رہے گا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مذہب اسلام میں کسی بھی جرم کی سزا اس کے کیے بغیر نہیں دی جا سکتی ہے. یعنی ابھی جب تک تم نے میرے خون سے ہاتھ نہیں رنگین کیے ہیں تب تک میں تمہیں تہ تیغ نہیں کر سکتا. لہٰذا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس کو خبردار کیا. علی علم غیب سے سب جانتے تھے, اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس کو بھی خبردار کیا, اور وہ بھی سب وہ اسے یقین نہیں تھا. کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ میں علی جیسی شخصیت کو تہ تیغ کروں. لیکن تاریخ کی یہ گواہی ہے کہ اس کے بعد اس کو کیونکہ شام کے دربار سے مال و متاع ملا, دولت ملی اس بڑے کام کے لیے. اس کے علاوہ ایک عورت کا بھی تذکرہ آتا ہے تاریخ میں کہ جس کے یہ عشق میں گرفتار ہو گیا تھا, اور وہاں پر اس عورت نے مہر میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سر مانگا تھا. وہ دشمن اہل بیت تھی. بہرحال یہ تمام وہ واقعات ہیں جو کہ تاریخ میں موجود ہیں. بہرحال ابن ملجم نے اس ناپاک ارادے کا قصد کیا ہے کہ جس کے متعلق اسے خود آج سے کچھ سالوں پہلے یقین نہیں تھا کہ وہ اس کام کو سر انجام دے سکتا ہے. اور ابن ملجم نے آیا ہے جب وہ مسجد کوفہ میں, اور مسجد کوفہ میں محراب عبادت میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود تھے, اور اس نے ضرب لگائی تلوار سے, اور تلوار بھی اس کی جو کہ زہر میں بجھی ہوئی تھی. اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر کا بھی وہ مقام وہ تھا کہ جہاں پر پہلے کسی جنگ میں ضرب لگ چکی تھی. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عظیم تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اس مقام پر, جو کہ اس سے پہلے ہمیں تاریخ کائنات میں کسی بھی مجروح کی زبان سے, کسی بھی مظلوم کی زبان سے, یا کسی بھی شہید کی زبان سے شہادت سے قبل نہیں ملتا کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو ابن ملجم کے لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی, کہا کہ اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کہ بیٹا تمہیں اختیار ہے, تم چاہو تو اسے معاف کر دو اور چاہو تو اس کے جرم کی سزا اسے دینا, لیکن میں تمہیں یہ ہدایت کر رہا ہوں کہ ایک ضرب کا بدلہ اسے ایک ہی ضرب دینا. یعنی ایام جاہلیت میں, ایام کفر میں عرب کے دیگر قبائل جو کیا کرتے تھے, لاش کا مسئلہ کیا کرتے تھے, اس کی بے حرمتی کیا کرتے تھے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کرتے تھے. مولا کائنات نے کتنی عظیم یہ وصیت کی, کہا کہ ایک ضرب کا بدلہ ایک ضرب سے دینا. اور ہمیں تاریخ میں ایک اور مقام بھی ملتا ہے کہ جب ابن ملجم کو مشکوں سے باندھ کر لایا گیا ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے پاس, تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام حالت زخم میں تھے, اور وہ اپنے بستر پہ موجود تھے. جراح ان کے سر کے زخم کا معائنہ فرما رہا تھا, اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے جو شربت آیا تھا کہ وہ پئیں, مولا کائنات نے وہ قاتل کو دے دیا. کہ ابن ملجم کی ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں, اور وہ خوفزدہ بھی تھا, ظاہر ہے ہر طرف مولا کائنات کے چاہنے والے تھے, اور اس کا جرم بھی بہت بڑا تھا. علی امیر المومنین زندہ بھی تھے, اور سامنے قاتل کو پکڑ بھی لیا گیا. اس کو اندازہ تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, لیکن علی رحمت للعالمین کے وزیر تھے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام وقت کے پہلے امام تھے. مولا کائنات نے قاتل کو شربت پلایا, اور زمانے کو یہ بتا دیا کہ جو اپنے قاتل کو شربت پلائے اسی کو علی مولا کہتے ہیں. کوفے میں کربلا کا جو منظر ہوا آیا, مولا میرا شہید بوقت اذاں ہوا. حسنین کیسے داغ یتیمی اٹھائیں گے, عباس بابا کہہ کے کسے اب بلائیں گے. برپا زمین و عرش پہ نالا فغاں ہوا, مولا میرا شہید بوقت اذاں ہوا. ڈاکٹر صاحبہ, مولا علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی ہے تو کیا ان کی حالت تھی؟
کہ روزہ تھا ان کا اور ضربت ان کی لگی ہوئی تھی، تو کیا حالت تھی ان کی؟ جب ہم کیفیت کی بات کرتے ہیں تو ہم دو لحاظ سے بات کر سکتے ہیں. ایک تو جو مولا امیر المومنین علیہ السلام کا خانہ امامت تھا، اس خانہ امامت کی جو کیفیت تھی، یعنی مولا کائنات کے گھر میں بیٹیاں بھی موجود تھیں، آپ کے بیٹے بھی موجود تھے، آپ وقت کے امام تھے، آپ کے چاہنے والے بہت تھے، آپ کے شیعہ بہت تھے، اور اس کے علاوہ کوفے کے یتیم، کوفے کے غریب، کوفے کے مساکین، مختلف جنگوں میں جو افراد شہید ہو گئے تھے، ان کے وہ یتیم بچے جو کہ علی امیر المومنین کو بحیثیت ایک سرپرست کے جانتے تھے. روایت یہ کہتی ہے کہ جب جراح نے علاج تجویز کیا مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کہ ان کو اگر گرم دودھ کا پیالہ دیا جائے تو ان کی طبیعت میں افاقہ ہوگا، تو تاریخ کہتی ہے کہ کوفے کی گلیاں یتیم بچوں سے بھر گئیں جن کے ہاتھوں میں گرم دودھ کے پیالے تھے، اور جو کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارا لایا ہوا دودھ علی امیر المومنین کو پلا دیا جائے تو ہم ان کے لیے بڑے خوش نصیبی کی یہ بات ہوتی، باعث سعادت بات ہوتی کہ وہ علی امیر المومنین کی غذا بن گیا. بہت سارے واقعات اس وقت میرے ذہن میں موجود ہیں ندا، جو کہ میں آج کے اس پروگرام میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکتی ہوں، لیکن کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے، لہٰذا میں ایک واقعے کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گی. روایت یہ کہتی ہے کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بستر شہادت پر تھے. مولا کائنات کے ارد گرد آپ کے اہل و عیال موجود تھے اور مولا کائنات اپنی وصیتیں بیان فرما رہے تھے. آپ نے مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کو بلایا اور امام حسن مجتبی علیہ السلام سے فرمایا کہ کو راز امامت سپرد کیا اور اس کے بعد سب کا ہاتھ امام کے ہاتھ میں دیا، مگر ایک فرزند کا ہاتھ امام حسن مجتبی کے ہاتھ میں نہ دیا. وہ کون سے فرزند؟ وہ حضرت عباس ہیں. اچھا، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کیفیت 21 کی رات یوں تھی کہ بار بار غش میں جاتے ہیں، بار بار غش سے واپس آتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں، پھر آنکھیں بند کرتے ہیں. ایک مرتبہ مولا کائنات کے پیروں کے اوپر پانی کے کچھ قطرے گرے. مولا کائنات نے آنکھوں کو کھول دیا، دیکھا کہ ام البنین پائنتی کھڑی ہوئی ہیں اور زار و قطار آنسو بہا رہی ہیں. وہ ام البنین کی آنکھوں سے گرنے والے چند آنسو کے قطرے تھے جو کہ مولا کائنات کے پیروں پر گرے. مولا کائنات نے پوچھا کہ ام البنین رونے کا سبب کیا ہے؟ علی امیر المومنین سے بی بی ام البنین نے فرمایا، کہا کہ یا علی، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ میرے بیٹے عباس سے خفا ہیں، ناراض ہیں. مولا کائنات نے فرمایا کہ کیوں ام البنین، تمہیں کیوں یہ اندازہ ہوا؟ کہا اس لیے کہ سب کے ہاتھ کو عباس کے ہاتھ میں دیا مگر عباس کے ہاتھ کو حسن، سب کے ہاتھوں کو حسن کے ہاتھ میں دیا مگر عباس کے ہاتھ کو حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا. مولا کائنات نے فرمایا کہ نہیں، عباس کو تو ہم نے مانگا تھا حسین کے لیے، عباس کو ہم نے مانگا تھا کربلا کے لیے، عباس تو کربلا میں علمدار بنے گا. اور اس وقت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جناب زینب کبریٰ سے فرمایا، کہا کہ زینب تبرکات کا صندوق چلے آؤ. اور جب تبرکات آئے تو مولا کائنات نے ایک چھوٹا سا علم کا پٹکا نکلوایا اور کہا کہ زینب اس علم کو سجا دو. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو بلایا، حسین کے ہاتھ میں وہ علم تھمایا اور کہا کہ حسین، بڑی تمنا تھی ہماری کہ ہم کربلا میں ہوتے، ہم تمہاری جنگ دیکھتے، ہم عباس کو علمدار بنا دیکھتے، مگر قسمت نے وفا نہ کی، زندگی نے وفا نہ کی. لہٰذا عباس تم بس یہ علم تھما دو، حضرت عباس کو، ہم عباس کو علمدار بنا دیکھ لیں. اور حضرت عباس علمدار کو وہ علم تھمایا. یعنی تمام زندگی میری گزری مجالس پڑھتے ہوئے، اور ہر مجلس میں ہمیشہ میں یہی کہا کرتی تھی کہ وقت نزا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام آتے ہیں، ہر ایک کو وقت نزا علی کی زیارت ملتی ہے، مگر علی نے وقت نزا کیا دیکھا، علی کو وقت نزا کیا نظر آیا؟ جب یہ روایت میں نے پڑھی تب مجھے ذہن میں سمجھ میں آیا. حضرت علی بن ابی طالب کو وقت نزا کربلا یاد آئی، مولا کائنات کو وقت نزا امام حسین علیہ السلام کی پیاس تصور میں آئی، مولا کائنات کو وقت نزا فرات کا کنارہ نظر آیا، مولا کائنات کو وقت نزا پیاسے بچے نظر آئے، مولا کائنات کو وقت نزا زینب کا کھلا سر نظر آیا، اور مولا کائنات کو وقت نزا شام غریبہ کا منظر نظر آیا. ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے یوم شہادت پر تمام عالم اسلام
السلام کو سرخرو اور سربلند فرما دے، اور پروردگار عالم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو عظیم جملہ ارشاد فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کہ میں تلوار نکال سکتا ہوں، میں حق کے لیے آواز بلند کر سکتا ہوں، مگر کیونکہ اس مذہب اسلام کی بقا کا سوال ہے لہٰذا علی ابن ابی طالب علیہ السلام صبر کر رہے ہیں۔ تو پروردگار عالم شہادت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس عظیم موقع پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اس ملت اسلامیہ کو ایک کر دے، یہاں سے تفرقوں کا خاتمہ ہو جائے، تمام شیرازہ بندیاں دور ہو جائیں اور تمام تر فرقہ واریت کا خاتمہ ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ ہم ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ کا بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اتنی ساری معلومات دی اور اتنی اچھی دین کی امام کی شہادت سے متعلق ہمیں باتیں بتائیں۔ قائم ٹی وی کی جانب سے ندا زیدی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔